میرے دوست، آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ جماعت موجود ہے اور شرک و کفر کا مقابلہ ڈٹ کر کے کر رہی ہے، بالخصوص آج کے اس پرفتن دور میں، جبکہ میرے عزیز جبکہ بدعقیدگی کو نہایت ہی ملمع سازیوں سے اور نہایت ہی چمکیلے اور زرق برق غلاف میں بدعقیدگی کو امت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، قرآن و سنت کا لیبل لگا کر امت کے سامنے برے عقائد پھیلائے جا رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر عقیدت و محبت میں اپنے بزرگوں اپنے صالحین کی غلو کر کے اس طرح سے امت کو غلط راہوں کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ الامہ والحفیظ۔ میرے عزیز، آج کے اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر ان کے اخلاقیات کی تعمیر کی جا رہی ہے، جہاں اقتصادیات کی بات ہو رہی ہے، معاشیات کی بات ہو رہی ہے، عمرانیات کی بات ہو رہی ہے، تہذیب و تمدن کی بات ہو رہی ہے، ثقافت اور تہذیب کی بات ہو رہی ہے، جہاں ان کے جو ہے علم کی بات ہو رہی ہے، اور جہاں سائنس اور تجربات کی بات ہو رہی ہے، جہاں ٹیکنالوجی اور دیگر چیزوں سیاسیات کی بات ہو رہی ہے، وہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کے سامنے، امت محمدیہ کے سامنے عقائد توحید کو کھول کھول کر کے رکھ دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خطوط کی بنیاد پر امت کا عقیدہ درست کیا تھا، ان عقیدوں کو ان کے سامنے بیان کر دیا جائے، اور وہ بدعقیدگیاں جو اسلام کا نام لے کر، وہ برے عقیدے جو اسلام کا لیبل لگا کر امت کے اندر پنپ رہے ہیں اور پھیلائے جا رہے ہیں، ان کی نقاب کشائی ضروری ہے، اس لیے کہ میرے عزیزو، اگر انسان کا ایمان اور عقیدہ بگڑ گیا، اگر انسان کے عقیدے کے اندر فطور پیدا ہو گیا، تو اللہ کی قسم ہے اس کی نماز، اس کے روزے، اس کے حج، اس کے زکوٰۃ، اس کے تمام اعمال صالحہ سارے کے سارے برباد ہیں۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے فرمایا، اے نبی، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال کو ضائع برباد کر دیا جائے گا، تمہارے بھی اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کے سامنے بدعقیدگیوں کا پردہ چاک کر دیا جائے اور امت کے سامنے کھول کر کے وہ برے چہرے رکھ دیے جائیں، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھولی بھالی امت اپنے شاہراہ پر جس صحیح طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا، اس صحیح طریقے کے اوپر یہ امت گامزن رہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، کتاب و سنت کی سچائیاں اور اس کی حقانیتیں کہاں، اور رائے اور قیاس کی ظلمت اور تاریکیاں کہاں منہج سلف کی اتباع اور پیروی، اور کہاں میرے عزیزو جو ہے تقلید اور جہالت کی روش، کہاں عقیدہ صحیحہ کا یقین، اور کہاں بدعقیدگیوں کے یہ اندھیرے دنیا کے سامنے پھیلائے جا رہے ہیں۔ آئیے میرے عزیزو، میرے دوستو، میری یہ کوشش ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ برے عقیدے، وہ بدعقیدگیاں جو لوگوں کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں، اور یہ موٹی موٹی کتابیں جو قرآنی اعمال کے نام پر، جو شخصیت پرستیوں کے نام پر، جو عقائد اہل سنت کے نام پر، جو ملفوظات کے نام پر، جو حکایات اولیاء کے ناموں پر، اور جو نہ جانے کن تذکروں اور ملفوظات کے ناموں پر کس طرح سے امت کے سامنے پھیلائی جا رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کتابوں کے حوالے سے تاکہ میں اس سے زیادہ تو حقیقتوں کو کھول کر کے نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ یہی خون دل ہے جو میں نے نچوڑ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے زیادہ حقیقتیں تو میں نہیں بتا سکتا۔ آج دنیا ترقی کے اس دور میں ہم نے اس ترقی کے وسائل اور ان ترقی کے وسائل اور ذرائع کو سامنے ہم نے رکھا ہوا ہے، جن کا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، ہمیں شاید یہ معلوم ہو کہ 19ویں صدی عیسوی کے اندر بر صغیر پاک و ہند یا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر دو فتنے بڑے عظیم، بڑے تیزی کے ساتھ پھیلے۔ دو فتنوں نے بڑی تیزی کے ساتھ سر اٹھایا، اور یہ دونوں، اور بلکہ اور بھی اس کے علاوہ فتنے تھے، لیکن وہ فتنے تو ایسے تھے جن کو کہ مطلب جیسے قادیانیت کے فتنہ اور دیگر چیزوں کے فتنے، اس کو تو بہرحال جو ہے یہ تو تھے ہی کافر، اور ان کے عقیدے سراسر بہت دور قرآن و سنت سے تھے، لیکن دو فتنے اتنے عظیم تھے جن فتنوں نے امت کو عجیب و غریب مخمصے میں ڈال دیا، اور عجیب و غریب انداز سے امت کے سامنے وہ دونوں فتنے آئے۔ ان میں ایک
فتنہ بریلی سے احمد رضا خان صاحب کا اٹھا، اس فتنے کے بارے میں تو خیر بہرحال آپ حضرات کو بہت ساری معلومات ہو چکی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ابھی تک ان فتنوں سے واقف نہیں ہیں کہ یہ کتنا عظیم فتنہ تھا، بلکہ وہ فتنے ایسے ہیں جو جہالت کی بنیاد پر ابھرے ہیں، جن کے اندر عیسائیوں جیسی جہالت ہے۔ اور کسی نے بڑا ہی سچ کہا ہے کہ بریلویت جو ہے یہ بالکل مثل عیسائیت کے ہے، بریلویت بالکل کرسچنوں کی طرح ہے۔ جس طرح عیسائی جو تھے وہ گمراہ ہوئے، وہ صحیح راستوں سے ہٹے، کیوں؟ اپنی جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر، اور اپنے حقیقی دین سے، اپنے نبی کی تعلیمات سے دوری کی بنیاد پر عیسائیت ہٹ گئی صحیح راہ سے، اور عیسائیت کے ماننے والے عیسائی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے انہیں گمراہ قرار دے دیا۔ جہالت کی بنیاد پر انہوں نے اللہ کی عبادت اور پرستش کرنا شروع کی۔ بالکل بریلویت بھی ہمارے ملکوں کے اندر جاہلیت کی بنیاد پر اور جہالت کی بنیاد پر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت و پرستش کر رہی ہے، اور وہ تمام عقیدے جو اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں ان کے ساتھ مانتے ہوئے اپنے بزرگوں، اپنے صالحین اور اپنے نیکوکار اور نبیوں، اولیوں، صالحین سب کے لیے وہ تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال ان سے مجھے اتنا شکوہ اور گلہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر اپنے سینے ٹھونک کر اعلان چوراہوں پر اپنی بدعقیدگیوں کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے لیے قرآن و سنت کو توڑ مروڑ کر کے اپنی دلیلیں فراہم کرتے ہیں۔ دنیا ان کے ان ملمہ سازیوں سے اور ان کے ان جو ہے ٹیڑھی کھیروں سے الحمدللہ اس وقت واقف ہو رہی ہے، اور وہ ان کا چراغ گل ہو رہا ہے۔ بریلیوں کا دیپ جو ہے بالکل ٹمٹما رہا ہے، اب بجھنے کے قریب ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ الحمدللہ امت جو ہے صحیح راہ پہ آ رہی ہے۔ لیکن اسی کے بالمقابل ایک دوسرا فتنہ 19ویں صدی کے اندر ابھرا جسے دیوبندیت کہا جاتا ہے، اور یہ دیوبندیت اتنا عظیم فتنہ تھا اور اتنا عجیب و غریب فتنہ تھا کہ آج تک بہت سارے لوگ اس فتنے کو نہ سمجھ پائے، بلکہ جنہوں نے سمجھا بھی تو بہرحال کچھ رواداریاں، چونکہ تشدد ان بریلویوں کے مقابلے میں ان کے اندر کم تھا، اور وہ لوگ ان سے تھوڑے بہت رسم و رواج سے مختلف تھے، اس لیے لوگوں کی نظر ان کے اوپر نہ پڑی، اور بریلویوں نے ان کو جھوٹا موٹا جو ہے وہابی کہنا شروع کر دیا، کیونکہ انہوں نے تھوڑے نیاز اور تھوڑے فاتحے اور تھوڑے کل وغیرہ کی مخالفت کر دی، تو بریلویوں نے کہا یہ وہابی ہیں۔ ان کے نزدیک تو وہی ہے کہ جو نیاز فاتحہ نہ کرے وہ وہابی ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بیچارے چیخ رہے ہیں، دیوبندی آج تک چیخ رہے ہیں، اپنی کتابوں کے اندر بھی چلا چلا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم وہابی نہیں ہیں، بلکہ ایک عجیب و غریب بات، اور اللہ کی قسم اگر مجھے اجازت دی جائے اور میں اپنے اس دعوے کی دلیل بھی پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں تیار ہوں کہ اللہ کی قسم اتنا جھوٹ اگر میں کہتا ہوں، اگر اس دور کے اندر جس طرح تھوک کے بھاؤ یہ دیوبندی یا بریلوی جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں جتنے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی قسم اگر اس دور میں کسی کو کذاب کہنا ہو نا، کذاب کہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے، اسے کذاب نہ کہو، اسے جھوٹا نہ کہو، بلکہ میں دعویٰ کرتا ہوں اسے یہ کہہ دو تو حنفی، اس لیے کہ اس قدر تھوک کے بھاؤ جھوٹ بولی جا رہی، اس طرح لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ علامہ والحدیث اسی مملکت سعودی عربیہ کے اندر یہ ان کے پورے گرو گھنٹال، ان کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ، چاہے قاری طیب ہوں، چاہے مولانا ابو الحسن ندوی ہوں، چاہے بڑے بڑے لوگ جتنے بھی آئے ہندوستان میں بھی یہاں آ کر کے دعائیاں دیتے ہیں، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف، توصیف، اور ان کے منہج اور ان کے فکر اور ان کی سب کچھ مملکت کے اندر آ کر کے تعریف و توصیف کرتے ہیں، بلکہ یہاں آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں لوگ وہابی کہتے ہیں، وہ جاہل انہیں وہابی کہتے ہیں نیاز فاتحی کی بنیاد پر۔ لیکن یہ کتابیں انہوں نے جو اردو زبان کے اندر اور باقاعدہ لکھی، اس کے اندر عقائد اہل سنت کے نام پر یہ جو ہے فخر المحدثین مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی، جس کے اندر عقائد و علماء اہل سنت دیوبند جو سرفراز اکیڈمی دیوبند یو پی سے چھپی ہوئی یہ کتاب ہے، اس کتاب کے مصنف باقاعدہ جگہ جگہ انہوں نے وہابیت کو ایسی گالیاں دی ہیں اور اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ علامہ والحفیظ